السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ کاشف. آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی. اربوں خربوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. مسجد اقصیٰ، بیت المقدس. دوستو، یروشلم شہر جس کا تعلق قرب قیامت سے پہلے بہت اہمیت کا حامل ہے، اس شہر کی اہمیت تینوں اہل کتاب یعنی مسلمانوں، عیسائی اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہاں بیت المقدس موجود ہے. حدیث مبارکہ کے مطابق یہودی قرب قیامت سے پہلے مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے. یہودی کیوں مسجد اقصیٰ کو شہید کریں گے اور کیوں اس کی پریکٹس ہر رمضان میں کرتے ہیں، اور یہ لوگ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا یہ سب دجال جو ان کا مسیحا ہے اس کی آمد کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اس ویڈیو میں تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے. مسجد اقصیٰ جس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے کروانا شروع کی تھی، جو ایک مقدس ترین جگہ تھی جسے تابوت سکینہ رکھنے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام یہودی قوم کے نبی اور بادشاہ بھی تھے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں اس ہیکل یا مسجد کی تعمیر مکمل نہیں کروا سکے تھے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے جنات سے تعمیر کروایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے ہی اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک نبی تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی طاقتوں سے نوازا کہ جنات ان کے کنٹرول میں تھے اور ہوا کو آپ کے تابع کر دیا، اور آپ جانوروں کی زبان جانتے اور جانور بھی آپ علیہ السلام کا حکم مانتے تھے. غرض کے ہر شے آپ کے تابع تھی، اور آپ علیہ السلام کے پاس اس دنیا کی سب سے طاقتور ترین حکومت تھی جو قیامت تک اب کسی اور کو نہیں ملے گی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا. ہیکل کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے پاس نہ ہی کسی قسم کی کوئی مسجد تھی اور نہ ہی کوئی ہیکل یا ٹیمپل. یہودی ایک خانہ بدوش والی زندگی گزارتے تھے. یہودیوں کے پاس صرف ایک خیمہ ہوتا تھا جس میں یہ لوگ تابوت سکینہ کو رکھتے تھے. تابوت سکینہ ایک صندوق تھا جو یہودیوں کے لیے بہت ہی مقدس ہوا کرتا تھا، جس کی طرف منہ کر کے یہ لوگ اپنی عبادت اور دعا کیا کرتے تھے. یہ لوگ جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی تھی. تابوت سکینہ جنت سے بھیجا ہوا ایک مقدس اور بہت ہی برکت والا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ لائے تھے. ان کے بعد یہ صندوق نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور اس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، من و سلوہ، حضرت موسیٰ کی توریت کا اصل نسخہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے پہاڑ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملے تھے. اس صندوق میں پیغمبروں کی یادگاریں بھی تھیں. یہودی اس تابوت کو اپنے سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے تھے. اس صندوق کی برکت سے ان لوگوں کی بڑی سے بڑی مشکل اور پریشانی دور ہو جاتی تھی. جب ان کی کسی قوم سے جنگ ہوتی تو جنگ کے دوران یہ لوگ اس صندوق کو اپنے لشکر کے آگے رکھتے تھے، جس کی برکت سے انہیں دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی تھی. اس صندوق کو رکھنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ہیکل کی تعمیر کروانا شروع کی، مگر یہ تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جا کر مکمل ہوئی. یہ ہیکل جو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ ایک مسجد تھی جو عبادت کے لیے بنائی گئی تھی. یہ مسجد بہت ہی عالیشان اور وسیع و عریض تعمیر کی گئی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 حصے کر دیے گئے تھے. باہر کے حصے میں عام لوگ عبادت کیا کرتے تھے. اس کے اگلے حصے کے اندر علماء اکرام جو کہ انبیاء اکرام کی اولاد سے ہوتے تھے، اور تیسرے حصے کو بہت ہی مقدس سمجھا جاتا تھا کیونکہ اس میں تابوت سکینہ رکھا گیا تھا. اسی لیے یہاں کسی عام شخص کو آنے کی اجازت نہیں تھی سوائے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یا پیش امام کے. اس دوران یہودی قوم کے لیے کئی پیغمبر ان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، لیکن یہ ہدایت حاصل کرنے کے بجائے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. یہ یہودی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے لگے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبروں کی واضح و نصیحت کی وجہ سے ان پر شدید ظلم و ستم کرنے لگے تھے. اس یہودی قوم نے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی بڑی ہی بے رحمی سے شہید کر دیا. یہاں تک کہ اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی سولی پر چڑھا دیا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزانہ طور پر انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. اس قوم کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
قیامت تک کے لیے اس قوم پر لعنت کر دی، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں، اپنی فطرت سے کبھی باز نہیں آتے۔ اس قوم کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت سے کھانے اتارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے کوہ سینا پہاڑ پر گئے اور ان کی غیر موجودگی میں مٹی سے بنائے ہوئے ایک بچھڑے کی پوجا شروع کر دی اور جادو سیکھ گئے، اور یہ جادو نسل در نسل اس قوم میں چلا آ رہا ہے، اور اس قوم نے ہی سود کے کام کو جنم دیا، جسے اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے سخت ناپسند کیا ہے۔ قتل و غارت، ظلم و ستم اس قوم کی صدیوں پرانی روش ہے۔ انہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو عام لوگوں کی ان کے نظر میں کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج دی، کیونکہ یہ اپنی حرکتوں سے تو باز آنے والے نہیں تھے۔ ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب اس طرح نازل ہوا کہ عراق کا بادشاہ جو بہت ظالم تھا، اس کا نام بخت نصر تھا، جس نے ان یہودیوں کے شہر یروشلم پر حملہ کر دیا اور ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہیکل کو تباہ و برباد کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ان کا مقدس سمجھے جانے والا تابوت سکینہ اپنے ساتھ لے گیا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کر دیا اور بچے ہوئے یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر لے گیا۔ عراق میں بابل شہر کے باہر غلاموں کی قیدگاہ بنائی گئی، جس کا نام اس نے تل ابیب رکھا۔ یہودیوں نے آج اسی کی یاد میں اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھا ہوا ہے۔ تقریباً 70 سال تک ان یہودیوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ بخت نصر نے ان کی بڑی ہی درگت بنا دی تھی۔ تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بخت نصر پر عذاب اس طرح نازل کیا کہ ایران کا بادشاہ، جسے ہم ذوالقرنین کے نام سے جانتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا ہے، انہوں نے ہی یاجوج ماجوج کو اللہ کے حکم سے ایک بہت بڑی دیوار کے پیچھے قید کیا تھا۔ انہوں نے بخت نصر کی سلطنت پر حملہ کر کے اس کی سلطنت کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ تو یوں یہ ناشکری قوم ایک بار پھر آزاد ہو گئی۔ ذوالقرنین ایک بہت ہی نرم دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ انہوں نے تل ابیب کے تمام قید خانوں کے یہودیوں کو آزاد کر کے ان کو ایک بار پھر یروشلم جانے کی اجازت دے دی، اور ہیکل سلیمانی جو تقریباً 70 سالوں سے کھنڈر بنا ہوا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر کی اجازت دے کر اس کی تعمیر میں ان یہودیوں کی مدد بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوبارہ شروع ہوئی، لیکن اس بار اس میں تابوت سکینہ نہ رکھا جا سکا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ آج تک یہ دنیا کی نظروں سے غائب ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صندوق کی مزید توہین اور بے حرمتی کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں ہی کہیں چھپا دیا گیا ہے، لیکن یہودی اس تابوت کے لیے اتنے پاگل ہیں کہ اس تابوت کے لیے اگر پوری دنیا بھی کھودنی پڑے تو یہودی یہ کرنے سے بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت ذوالقرنین کی ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان یہودیوں نے اپنی گندی خصلت کے مطابق منافقت شروع کر دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان یہودیوں کے بڑے بڑے نام نہاد علماء کو آئینہ دکھاتے کہ وہ لوگ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ نکال دیا کہ معاذ اللہ یہ کوئی پیغمبر نہیں، دجال ہے۔ دراصل یہودی تو اپنے مسیحا کے منتظر تھے، جو آ کر ان کو پہلی جیسی شان و شوکت عطا کرے گا جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا، لیکن ان یہودی علماء نے اپنے مفادات اور کرسی کو خطرے میں دیکھ کر ان کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور یہودی ایک بار پھر سے اپنے غلیظ کاموں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے 70 سال بعد ان یہودیوں پر ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، جو کہ روم کی طرف سے آیا تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ بادشاہ بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم ثابت ہوا، اور اس نے صرف ایک دن میں ہی لاکھوں یہودیوں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس نے انہیں طاعون کے چوہوں کی طرح چن چن کر قتل کیا، اور اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور ہیکل کا کوئی حصہ بھی سلامت نہ چھوڑا، اور ان یہودیوں کو یروشلم سے باہر نکال دیا، اور یہ ملعون یہودی اپنی حرکتوں کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔
دوستو یہودی ہمیشہ سے اپنی سازشوں کی وجہ سے ہی تباہ و برباد ہوئے ہیں، یہ کبھی امن سے نہیں رہ سکتے۔ اس قوم نے ہمیشہ انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ 1900 سال تک دربدر رہنے کے بعد جب ورلڈ وار 2 میں ہٹلر نے یہودیوں کو طاعون کے چوہوں کی طرح قتل کیا، ہٹلر کی شکست کے بعد جب برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کیا، تو ان بدبخت یہودیوں کو ایک بار پھر سے اس ناجائز ریاست جس کو اسرائیل کہتے ہیں یہاں لا کر آباد کر دیا۔ یہودی قوم جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے لعنت بھیج دی ہے، ایک بار پھر سے اس ناجائز ریاست اسرائیل میں آ کر آباد ہو گئے۔ لیکن یہ یہودی اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے اب بھی باز نہیں آئی، اور یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہیکل کی تعمیر کے بعد ہی ان کا مسیحا دجال آئے گا اور ایک بار پھر سے وہی طاقت اور حکومت فراہم کرے گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں ان کے پاس موجود تھی۔ حدیث مبارکہ کے مطابق مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیا جائے گا، تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستو یہ یہودی ہم مسلمانوں کو ہر رمضان ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا ری ایکشن آتا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہے۔ جس دن ہم اپنے قبلہ اول سے غافل ہو گئے، یہ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس قبلہ اول کی حفاظت فرمائے اور ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔